السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایاز اللہ اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 میں ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فرمائی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہو، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں 2 جملے ہیں، 2 سنٹینس ہیں۔ جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے یعنی ایاک نعبد کا، تو یہ عقیدہ، یہ سوچ اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یعنی کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ سارے اعمال جن میں عبادت کا کوئی پہلو ہوتا ہے یا عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا عبادت کے مشابہ کوئی کام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ مثلا سجدہ کرنا یہ عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، اولیاء ہو، اتقیاء ہو، اصفیاء ہو۔ یہ پیشانی اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے، اگر یہ جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، اس کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔ ہاں، ایک وقت میں سجدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی، سجدہ صرف عبادت کی نشانی نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی سجدہ کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کے آگے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے لیے تھا، جو بعض امتوں میں جائز رہا۔ لیکن امت محمدیہ علیہ السلام نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور صاف الفاظ میں فرما دیا کہ اب کسی کے آگے تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ لہذا ہمارے یہاں جو بعض علاقوں میں یہ طریقہ چلا ہوا ہے کہ لوگ قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، قبروں پر جا کر سجدہ کرنا یہ ایاک نعبد والی آیت کے بالکل خلاف ہے، اور اللہ بچائے یہ شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد کے اندر اقرار کیا تھا، اور 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ ہم اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو میرے بھائیو، عبادت کے اندر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے، آمین۔